حضرت سفیان ثوری بہت بڑا آدمی ہے. بے خیالی میں ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے. اس حالت میں کہ مسجد میں جاتے ہوئے کون سا پاؤں رکھنا ہوتا ہے؟ دایاں پاؤں. دایاں یا بایاں؟ دایاں پاؤں. بے خیالی میں جو داخل ہوئے اتفاقاً بایاں پاؤں رکھ دیا، الٹا پاؤں رکھ دیا. دایاں رکھنا تھا، بایاں رکھ دیا. کہتے ہیں فوراً الہام ہوا. ایسا سور کہتے ہیں بیل کو، ڈاند، ہم سرائکی میں کہتے ہیں ڈاند. او بیل. جس طرح جانور ان چیزوں کی تمیز نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، نہ اس کا مکلف ہے کہ یہ مسجد ہے یا بازار ہے یا گھر ہے یا لیٹرین ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا نا، ان کے آداب کا وہ مکلف ہی نہیں ہے. اے بیل، یعنی جانور جس طرح بے خیالی میں اور بغیر اس بات کے احساس کے یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کی رعایت رکھی جاتی ہے، تو جانور کی طرح مسجد آ گیا. بہت ڈر گئے، عاجزی اختیار کی، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، یا اللہ مجھ سے قصور ہو گیا. یہ جو سور لوگ کہتے ہیں، اور میں نے سنا بھی ہے، شاید پڑھا بھی ہو، کہ یہ سور جو کہا گیا تھا نا، اس کے بعد ان کو سوری کہا گیا. سفیان ثوری. یہ سفیان ثوری کو ثوری تب کہا گیا، بیل والا، کہ جب یہ الہام ہوا یا ڈانٹ پڑی. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سور کہا گیا، یہ ثوری ہے. ثوری یا نسبت کی ہے تو اگر اس کی طرف توجہ ہوتی تو سفیان ثور کہا جاتا. یہ ثوری جو کہا جا رہا ہے نا، یہ ان کے قبیلہ تھا، ان کی طرف اس کی نسبت ہے. تو مسجد میں جب داخل ہوئے، مسجد میں دایاں پاؤں رکھنا یہ سنت ہے، لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین، اپنوں کے اندر جو لغزشیں ہو جاتی ہیں نا، وہ بھی گناہ شمار ہوتے ہیں، وہ بھی بے ادبی شمار ہوتی ہے. تجھ سے یہ توقع، تجھ سے یہ امید نہیں تھی، تجھ سے یہ حرکت، کیسی حرکت کر رہے ہو، تجھ سے تو یہ امید نہیں تھی. تو اپنوں کے چھوٹی چھوٹی باتیں لی جاتی ہیں، دل پہ رکھی جاتی ہیں، تنبیہ کی جاتی ہے. تو عام آدمی تو مسجد میں جائے، اتنی ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو اس کو شاید، لیکن تو اپنا ہو کر، اللہ والا ہو کر، میری محبت قدم بھر کر روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، کئی دن تک توبہ استغفار کرتے رہے. ایک مسجد کے ادب کو بھی فوراً متنبہ کیا گیا کہ تجھ سے یہ غلطی برداشت نہیں ہے. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہم سے تو سنن مستحب تو دور کی بات، ہم سے تو فرضوں میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کتنا ڈانٹ پلائی جائے گی، یا کتنی ڈانٹ پلائی جا رہی ہے جس کا ہمیں ادراک اور احساس بھی نہیں ہے.